الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کو اذیتیں پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان پر لعنت فرماتے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی 57 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ کو اذیت کیسے پہنچا سکتے ہیں کوئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے۔ اللہ کو اذیت پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو ناپسند فرماتے ہیں وہ کام کرنے کی کوشش کرنا اللہ کو اذیت پہنچانے کے برابر ہے۔ جیسا کہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، وہ بات اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچتی ہے۔ اور ایک حدیث قدسی جو صحیح بخاری میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ یعنی زمانہ تو مجھ سے ہے اور اس کی ہیر پھیر میرے حکم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو زمانے کو عام طور پہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ زمانہ خراب ہے، حالات خراب دیکھے تو یعنی برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، زمانہ اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ زمانہ مجھ سے ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو خراب دکھ رہے ہیں تو کہو کہ لوگ خراب ہیں، لوگ بے مروت ہو گئے ہیں، ایسے ہو گئے ہیں۔ لیکن زمانے کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے، اس سے اللہ کو ایذا پہنچتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اور ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، اس کے بعد کہا گیا ہے اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ناپسند کرتے تھے اور جو طریقے آپ اپنائے تھے وہ طریقوں کو نہیں اپنانا اور آپ کی سنتوں سے نفرت کرنا، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے۔ اور آپ کی ازواج مطہرات کے تعلق سے غیر غلط باتیں کہنا آپ کو ایذا پہنچانا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو تہمت لگائی گئی تھی اس میں آپ کو ایذا پہنچی تھی، ایسے ہی حضرت صفیہ اور حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر بھی منافقین نے طعن و تشنیع کی تھی تو اس سے آپ کو ایذا پہنچی تھی۔ اس قسم کے ایذا پہنچانے سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور یہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ اگر ایسا کام کریں گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ یعنی رسوا کن عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھ دیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسے کاموں کی تہمت لگا کر انہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے ہیں تو انہوں نے ایک صریح گناہ اور ایک بڑے بہتان کا وبال اپنے سر لے لیا۔ مومنین کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایذا مت پہنچائے۔ یہ مومنین اس وقت تو صحابہ کرام ہی تھے، صحابیات تھیں، ازواج مطہرات تھے، تو ان کو تکلیف پہنچانے کے تعلق سے کہا گیا کہ ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا۔ جو صحابہ کرام کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو ان کے تعلق سے غیر غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، ان کی جو ہے تنخیص کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے تبرہ کرتے ہیں، جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں، یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں باضابطہ۔ ایسا کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ وہ کام جو انہوں نے نہیں کیا تھا ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، غیر غلط باتیں ان کی طرف لگا دیتے ہیں، تو ایسا کرنے والوں کے لیے جو ہے بہت بڑا گناہ انہوں نے مول لیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہیے کہ اپنی چادروں سے اپنے چہرے چھپا لیا کرے، اس طریقے سے وہ جلد پہچان لی جائیں گی اور پھر وہ ستائی نہ جائیں گی۔ اس حکم کی تعمیل میں کوئی بے احتیاطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے، بڑے ہی مہربان ہے۔ یہ پردے کے احکامات کے متعلق 4 آیت ہے سورہ احزاب کی۔
اس میں واضح اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا عورتوں کو کہ باہر نکلتے وقت کس طریقے سے نکلنا چاہیے، اور پھر خطاب کہاں سے کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور پھر آپ کی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جو ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہا جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلباب کہتے ہیں ایک بہت بڑی چادر جو یعنی اوپر سے ایسے لٹکا لیں تو پھر وہ سارا بدن اس سے ڈھک جائے، تو یہ جو ہے جو گھونگھٹ کی طرح جو سر سے نکالتے ہیں عورتیں، وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا نکالے کہ سارا چہرہ یعنی اس میں بیشتر حصہ چہرے کا چھپ جائے اور جسم کا جو ہے بہت بڑا حصہ چھپ جائے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عورتوں کو جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ جب باہر نکلیں تو ایسا پردہ کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے ازواج مطہرات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ وہ بناتک، کہا بیٹیاں، یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیعوں کی باتیں ہیں، شیعوں نے جو ہے مسلمانوں کو غلط پروپیگنڈا کر کے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ تو یہ چاروں بیٹیوں کے لیے حکم تھا، ایک بیٹی کے لیے نہیں۔ اور پھر اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اپنے چہروں پر سے گھونگھٹ کو نکال لو، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس زمانے میں جو عورتوں کے لیے جو ہے یہ حکم دیا گیا تھا کہ معاشرے میں بڑی سادگی پائی جاتی تھی، تو اس وقت جو ہے ایک بڑی چادر ہی جو ہے ان کے پردے کے لیے کافی ہو جاتی تھی، اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں حالات بدلتے گئے، عورتوں میں جو ہے ایسا ذوق اور شوق پیدا ہوتا گیا، اور زرق برق لباس اور زیورات کی نمائش، اور پھر جو ہے انہیں بننا اور سنورنا، بناؤ سنگار، اس کی وجہ سے یہ چادر کافی ہونے نہیں لگی، تو برصغیر میں ہندوستان اور پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں ایک برقعے کا رواج نکالا گیا۔ وہ برقع ایسا ہے کہ ایک بہترین شکل ہے پردے کی، یعنی چادر سے جو ہے وہ چیزیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، اس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، لیکن اگر برقع اچھی طریقے سے پہن لیا جائے تو اس میں جو ہے اڑ کر ادھر ادھر چلے جانے کا احتمال بھی نہیں ہوتا، اور سارا بدن اور سارا جسم اور زیورات اور جو ہے دیگر جو بناؤ سنگار کی زیب و زینت کی چیزیں تھیں عورتوں کی، وہ سب کی سب چھپ جا سکتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے عورتیں برقع پہننے اور یہ چادر لینے سے کو جو ہے بہت برا سمجھتی ہیں، جن کے پاس پردے کی اہمیت نہیں ہے، جن کے سامنے پردے کی اہمیت واضح نہیں ہوئی ہے، وہ عورتیں ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پہلے برقع پہنتی ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ برقع اترتا ہے چادر آ جاتی ہے، چادر اترتی ہے شال آ جاتی ہے، شال اترتی ہے دوپٹہ آ جاتا ہے، اس کے بعد دوپٹہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں عورتیں کیوں کرتی ہیں؟ ان کو جو ہے پردے کی اہمیت معلوم نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ شرم میں کرتی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلامی احکامات جو بھی ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی شرم کی بات ہے ہی نہیں، ساری باتیں قابل فخر ہیں، اور یہ بات سمجھ لینا چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ تو یہ سمجھتی ہیں کہ لوگ انہیں بیکورڈ کہیں گے، اور فلاں عورت اور فلاں عورت برقع پہن کر ایسے کام کرتی ہے تو ہم کو بھی اسی میں جو ہے لوگ شامل کر دیں گے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی لوگ جو ہے آپ کو بیکورڈ کرتے ہیں تو تھوڑے ہی آپ بیکورڈ ہو جائیں گے، جبکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا ہے، بات بتائی ہے کہ باہر نکلنے کے وقت تم کو جو ہے اپنے آپ کو ڈھانک کر جانا چاہیے، اور اگر کوئی عورتیں جو ہے غلط کام کرتی ہیں برقع پہن کر، تو آپ اچھے کام کیجیے اور بتائیے کہ برقع پہن کر یہ اچھی عورتیں ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، وہ برے لوگ تھے اور اپنی برائی کو چھپانے کے لیے وہ برقع پہن رہے تھے، آپ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کیے، ان کے ساتھ مل کر آپ بھی اپنا پردہ اتار دیں اور برقع اتار دیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ شیطان کا پھندا ہے عورت شیطان کا پھندا ہے، اور شیطان مسلسل کوشش کرتے رہتا ہے، تاکتے رہتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے بہکا دے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اتروا دے، اس کو جو ہے سرے بازار ننگا کر دے، اس کے سارے جو جسم چھپانے کے جو حصے ہیں، جو شرم کے حصے ہیں، اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے عیاں کر دے اور ظاہر کر دے، اور جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے لا دے، یہ کوشش کرتا ہے۔ اور اگر یہ کوشش میں وہ ناکام ہوتا ہے تو کم از کم یہ کرتا ہے کہ اس کا برقع تو اتروا دے،
اور برقع بھی اگر نہیں اتروا سکا تو برقع ایسا پہنوا دے کہ وہ برقعے کو جو ہے لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ آج زمانے میں آپ دیکھیے کہ مروجہ برقع کیسا ہے، یعنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کہ ایسا برقع کیوں پہن رہے ہیں، یہ برقع پہننے کا مطلب کیا ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایسا بہترین دیدہ زیب اور جو ہے رنگ برنگا اور اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے شاندار کام کیا ہوا برقع، یعنی ایسا برقع کہ وہ جو ہے آپ کا لباس بھی اتنا قیمتی اور اتنا اچھا نہیں ہوتا ہوگا شاید اندر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات لوگ جو ہے ایسی گندی حالت میں گھروں میں رہتے ہیں اور بہترین برقع اوپر سے ڈال لیا اور باہر نکل گئے لوگوں کو بتانے کے لیے، یعنی اس کا الٹا مطلب ہو گیا ہے۔ جبکہ آپ کو اپنے زیب و زینت کو اور بناؤ سنگار کو چھپانے کے لیے برقع پہننا تھا، جو ایک زمانے میں دیکھتے تھے کہ بلیک رنگ کا کلر کا جو ہے کالا برقع اور ڈھیلا ڈھالا برقع پہن کے عورتیں باہر جاتی تھی تو ان کو کوئی ان کی طرف نظر نہیں ڈالتا تھا، لیکن آج یہ ہوگا ہے کہ ایسے بہترین قسم کے برقعے پہن رہے ہیں کہ نہیں دیکھنے والا بھی ان کو دیکھنے اور ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی حرکتیں، اور پھر ایسا چست اور ایسا فٹنگ کے ساتھ سلا ہوا برقع کہ ایک ایک عضو جو ہے ظاہر ہو جائے۔ تو اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، یعنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ واقعی میں ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں کیا۔ یعنی ہم کو جو ہے جو برقع پہننے کے لیے کہا گیا تھا، جو پردہ اور بڑی چادر لینے کے لیے کہا گیا تھا، وہ کس وجہ سے کہا گیا تھا؟ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، اپنے زیب و زینت کو چھپانے کے لیے۔ تو ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم کو ایسا کام کرنے سے فوراً رک جانا چاہیے، اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ اپنی عورتوں کو اس قسم کے برقعے کبھی بھی نہیں دلانا، بلکہ سیدھے سادے اور ایسے رنگ برنگے نہیں ہونا چاہیے، اور یعنی ہلکے پھلکے اور ڈھیلے ڈھالے برقعے ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے جسم یعنی اندر کی جو بناؤ سنگار ہے، جو لباس پہنی ہوئی ہیں، جو زیورات ہیں، اس کا اظہار نہ ہونے پائے۔ اس کو چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ برقع پہن کر اور مزید آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور جلباب اور لینے کے لیے جو حکم دیا گیا تھا، جو بڑی چادر سر کے اوپر سے لٹکانے کے لیے ایک گھونگھٹ کی طور پر، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ہے اور چہرے کو بھی چھپانا چاہیے۔ بہت سے حضرات اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، چونکہ سطر میں چہرہ شامل نہیں ہے، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن چہرے کا پردہ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے، آیت کے سیاق و سباق سے اگر آپ دیکھیں تو چادر کو اوپر سے لٹکا لو گھونگھٹ کی طرح، اس کا کیا مطلب ہے؟ چادر اوپر سے لٹکے گی تو چہرہ سب سے پہلے چھپے گا، اور جو ہے چہرے کو اس طرح چھپانے کے لیے کہا گیا ہے کہ انہیں آنکھوں چہرے کا جو ہے بیشتر حصہ چھپ جائے، اور نظریں نیچی ڈال کر چلنے کی جب کوشش کریں گے تو جو ہے راستہ نظر آ جائے، بس اتنا ہو جائے۔ تو چہرے کو چھپانا بھی جو ہے اس میں ضروری بتایا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کہیں پر جو ہے آپ کسی کو اگر دیکھنا ہے اور جو ہے اس کو پسند کرنا ہے تو کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کا چہرہ دیکھتے ہیں پہلے، دوسری چیزیں نہیں دیکھتے، بعد میں دوسری چیزوں پر جو ہے بات چیت ہوتی ہے۔ تو چہرہ سب سے پہلے آتا ہے لوگوں کے سامنے، اور جو ہے چہرہ ہی جو ہے حسن اور دلکشی کا مرکز ہوتا ہے، اور اس پہ ہی جو ہے زیب و زینت کو جو ہے زیادہ سنوارا جاتا ہے اس کے زیب و زینت کے ذریعے سے۔ تو یہ تمام باتیں دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چہرہ اور چہرے کو بھی جو ہے چھپانا چاہیے، وہ بھی پردے میں داخل ہے۔ اسی لیے ائمہ اربعہ میں سے 3 ائمہ کرام نے جو ہے اس بات پر اتفاق کیا ہے، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں دونوں کو چھپانا ہے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو چاہے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، یہ بھی جو ہے پردے میں داخل ہے، سوائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو چہرہ اور ہتھیلیوں کو جو ہے کھولا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر فتنے کا احتمال ہو تو پھر چہرہ اور ہتھیلیوں کو بھی چھپانا ہوگا۔ تو اس طریقے سے چہرے کا پردہ بھی جو ہے بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ ضروری ہے، اور اگر کبھی ایسی کوئی حالت پیش آ جائے، کسی کو کوئی اتنی زیادہ سخت تکلیف ہو جائے تو پھر وہ چہرے پہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر چہرے کا پردہ بھی جو ہے کرنا لازمی ہے۔ اور اس آیت میں جو ہے جو بات بتائی گئی ہے کہ پردے کے متعلق کہ پردے کی ضرورت کیوں ہے؟ پردے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے قلب کی جو ہے طہارت ہوتی ہے، دلوں کو جو ہے پاک و صاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہ بات آئی تھی، اور دل میں جو وساوس جو آتے ہیں اس کو دور کرنے کا جو ہے ذریعہ ہے پردہ کرنا۔ عورت اور مرد کے بیچ میں جو دلوں میں جو ہے جو وسوسے آتے ہیں اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کے قلوب کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ تم پہچانی جاؤ، یعنی کن سے پہچانی جاؤ؟ ایک بہترین اور شریف زادی اور باحیا عورت اور ایک بے شرم اور بدکردار عورت کے بیچ میں تفریق ہو جائے، اس وجہ سے جو ہے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ دونوں میں تفریق ہو جائے اور دونوں میں جو ہے پہچان ہو جائے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور
پھر ستائی نہ جائے، یعنی لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خاندانی عورت ہے، شریف عورت ہے اور مہذب عورت ہے، مہذب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، باپردہ ہے، باہر نکلی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے چمکیں گے اور دور ہٹ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر جو ہے عورت انتہائی مہذب انداز میں اگر باہر نکلے گی ضرورت کے تحت اور جو ہے باپردہ ہو کر برقعے کے ساتھ نکلے گی، تو پھر اس سے جو ہے لوگ اس کے سامنے نہیں آئیں گے اور اس کو ستانے اور ایذا دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس جو عورتیں ایسا نہیں کرتی، کھلا نکلتی ہیں اور جو ہے ایسے اپنے زرق برق لباس کو دکھاتی ہوئی، اپنے زیب و زینت کو ظاہر کرتی ہوئی جو نکلتی ہے، ان کے پاس جو ہے آوارہ قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو یعنی مہذب اور شریف زادیاں ہوں گی، جو یعنی شرم و حیا والی ہوں گی، تو پھر وہ جو ہے پردہ کر کے نکلیں گی۔ آج دیکھیے کہ آج اپنے آپ کو مہذب کہنے والی کتنی عورتیں ہیں جو بہت یعنی اپنے آپ کو اچھی مسلمان بھی کہتی ہیں اور بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھنے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، لیکن جو ہے کھلے پھرتی ہیں، بازاروں میں دیکھیے سرے بازار جو ہے گھومتی پھرتی ہیں، پردے کا کوئی ہوش نہیں ہے، اپنے سطر کا کوئی ہوش نہیں ہے، کیسے کیسے لباس پہن کر باہر نکل جاتی ہیں اور پھر دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مہذب ہیں اور اچھے خاندان سے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ واقعی میں وہ اچھے خاندان سے ہیں اور جو ہے واقعی میں وہ شریف ہیں، باحیا ہیں۔ پھر اگر ایسا ہے تو پھر ایسا لباس اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا بے پردہ ہو کر باہر نہیں نکلنا چاہیے، جبکہ یہ حکم دیا گیا ہے اور جو ہے اور ایک منطق لگائی جاتی ہے کہ یہ ملاؤں کی جو ہے ہیر پھیر ہے، ملا یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے چپ ایک کا ایک لگا دیتے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں جو ہے نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہے، نص قرآنی سے جو حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا راست حکم ہے، اور اس کا انکار کرنے والا، اس سے اعراض کرنے والا کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو لوگ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، پردہ خود نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں پر اعتراضات کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ سخت گناہ میں پڑ رہے ہیں اور وہ جو ہے یہاں تک ہو سکتا ہے کہ وہ کفر میں پڑ جائیں۔ یہ کسی جو ہے علماء اور ملا کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی حفاظت ہو جائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے عورتوں کے لیے بڑا سخت سبق ہے۔ جو عورتیں آج یہ سمجھ رہی ہیں کہ جیسے چاہیں کر لو، آج کون پوچھنے والا ہے، آج اختیارات دے دیے گئے ہیں، آج آزادی ہے، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا جو اپنے جسم کے جو حصوں کی جو انہوں نے نمائش کی تھی اس کو جلایا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا، یعنی ناقابل تصور عذاب جو ہے ان کو ملے گا، اس وقت ان کو معلوم ہوگا، لیکن اس وقت معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آج ہی ان کو جو ہے سمجھ جانا چاہیے اور یہ اللہ کا حکم سمجھ کر جو ہے پردے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ جو ہے عورتوں کے لیے حکم ہے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے یہ حکم دیا ہے اور اس کو اچھا اور بہترین طور پر اختیار کرنا، اور جو ہے باہر اگر نکلنا ہی ہو تو ادب کے ساتھ نکلنا، جیسے آداب بتلائے گئے ہیں، خوشبو نہیں لگانا اور دیگر چیزیں استعمال نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔